شوال کے مہینے کی اہمیت اور فضائل شوال اسلامی تقویم کا 10واں مہینہ ہے اور اسے دین اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کی بنیادی وجہ اس میں آنے والے اہم اسلامی واقعات اور مخصوص عبادات ہیں۔ رمضان کے بعد عید الفطر کی خوشیوں کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے اور شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شوال کی اہم عید الفطر کا بابرکت دن شوال کا آغاز عید الفطر کے مقدس دن سے ہوتا ہے، جو کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک خوشی اور انعام ہے۔ اس دن مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ 6 شوال کے روزے نبی کرم نے شوال کے 6 روزے رکھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ مسلم۔ اس حدیث کی روشنی میں جو مسلمان رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 جہاد اور غزوات اسلامی تاریخ میں شوال کے مہینے میں کئی اہم جنگیں بھی لڑی گئیں، جن میں غزوہ احد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس سے کئی اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ 4 نکاح اور شادی کی سنت نبی کریم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اور رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا باعث برکت ہے۔ شوال کے فضائل۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ 2 روزوں کے ذریعے جسمانی اور روحانی فوائد۔ شوال کے 6 روزے رکھنے سے انسان کو رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر استقامت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ روزے جسمانی صحت کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ 3 قیامت کے دن روزے کا اجر۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام باب الریان ہوگا اور اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ 4 نیک امال کی عادت۔ شوال کے روزے رکھنے سے رمضان کے بعد بھی نیک امال کی عادت برقرار رہتی ہے اور یہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر قائم رکھتا ہے۔ 5 رمضان کی کمی کو پورا کرن۔ رمضان کے دوران اگر کسی سے کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو شوال کے روزے ان کمیوں کو پورا کرنے کا بہترین ذریعہ۔ 49 شوال کا مہینہ اسلامی نقطۂ نظر سے بے حد بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں شکر، عبادت، روزے اور خوشی کا حسین امتزاج موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ شوال کے مہینے کی اہمیت اور فضائل۔ مقدمہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال المکرم کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کے بعد آتا ہے اور اس کی اپنی ایک خاص اہمیت اور برکت ہے۔ شوال کو خوشی اور شکر گزاری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا آغاز عید الفطر سے ہوتا ہے، جو رمضان کے روزے مکمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہ مہینہ کئی فضائل و برکات کا حامل ہے اور اس میں کیے جانے والے بعض اعمال جیسے شوال کے 6 روزے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان 6 روزوں کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق یہ روزے سال بھر کے روزوں کے برابر اجر رکھتے۔ آواس مضمون میں ہم شوال کے مہینے کی اہمیت، فضائل، تاریخی واقعات اور مستحب اعمال پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ شوال کے مہینے کی اہمیت۔ شوال اسلامی کیلنڈر کا ایک اہم مہینہ ہے کیونکہ عید الفطر کی خوشی۔ شوال کا آغاز عید الفطر سے ہوتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے خوشی، شکر گزاری اور برکت کا دن ہے۔ عید الفطر رمضان کے روزوں کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام ہے۔ 6 روزے رکھنے کی فضیلت۔ نبی کریم نے شوال کے 6 روزوں کو بہت فضیلت والا عمل قرار دیا ہے۔ جو شخص رمضان کے روزوں کے بعد شوال میں 6 روزے رکھتا ہے اسے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 حج کی تیاری کا آغاز۔ شوال ان مہینوں میں شامل ہے جن میں حج کی تیاری کی جاتی ہے۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں، لہٰذا یہ مہینہ حج کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 4 غزوہ احد اور دیگر تاریخی واقعات۔ اسلامی تاریخ میں شوال کے مہینے میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے جن میں غزوہ احد اور غزوہ حنین شامل۔ شوال کے مہینے کے فضائل۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا،
جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ صحیح مسلم 1166۔ یہ اس لیے کہ قرآن کے مطابق جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ النعام 160۔ یعنی رمضان کے 30 روزے 300 اور شوال کے 6 روزے 60، یوں پورے سال کے 360 روزے مکمل ہو جاتے ہیں۔ 2 مغفرت اور درجات کی بلندی۔ شوال کے روزے انسان کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی کریم کے ارشاد کے مطابق نفل عبادات فرض عبادات کی کمی کو پورا کرتی ہیں، لہذا شوال کے روزے رمضان کے دوران ہونے والی کسی بھی کوتاہی کی تلافی کا سبب بن سکتے ہیں۔ 3 اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے رمضان کی برکتوں کو پایا اور اسے اللہ کی عبادت کا ذوق حاصل ہوا۔ 4 نیک اعمال پر استقامت۔ شوال کے روزے یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر قائم رہنا چاہتا ہے، جو اخلاص اور اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ شوال میں کیے جانے والے مستحب عمل۔ 1 شوال کے 6 روزے۔ شوال میں 6 روزے رکھنے کی سنت کو اپنانا بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یہ روزے مسلسل وقفے وقفے سے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انہیں یک کے بعد دیگرے رکھا جائے تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو۔ دوست عید کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا۔ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور نیک کاموں میں مصروف رہنا مستحب ہے۔ 3 صدقہ و خیرات کرنا۔ عید الفطر کے دن اور پورے شوال میں صدقہ و خیرات کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ زکوٰۃ الفطر تو واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی غریبوں کی مدد کی جائے تو یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ 4 نفل عبادات کا اہتمام۔ شوال میں نفل نماز، تہجد، استغفار اور قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ رمضان کے روحانی اثرات باقی رہے۔ شوال کے مہینے میں ہونے والے تاریخی واقعات۔ 1 غزوہ احد 3 ہجری۔ غزوہ احد جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم مرکہ تھا، شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بعد میں یہ غزوہ اسلام کی فتح کا ذریعہ بنا۔ 2 حضرت عائشہ کی رخصتی 2 ہجری۔ رسول اللہ کی زوجہ حضرت عائشہ کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، جو اسلامی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہے۔ 3 غزوہ خندق کی تیاری 5 ہجری۔ غزوہ خندق کی تیاری بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ شوال کے مہینے سے متعلق چند سوالات۔ 1 کیا شوال کے 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں کہ شوال کے 6 روزے مسلسل رکھے جائیں، انہیں وقفے وقفے سے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ 2 کیا خواتین قضا روزوں کے ساتھ شوال کے روزے رکھ سکتی ہے؟ جی ہاں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے رمضان کے قضا روزے رکھے جائیں اور پھر شوال کے نفل روزے رکھے جا۔ اگر کوئی شخص شوال کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ سال کے باقی دنوں میں رکھ سکتا ہے؟ شوال کے روزے صرف اسی مہینے میں مخصوص ہیں، اگر کوئی شخص انہیں چھوڑ دے تو وہ اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ البتہ عام نفل روزے کسی اور وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ نتیجہ شوال کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور ہے۔ یہ عید کی خوشی کا مہینہ بھی ہے اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ بیاس مہینے کی چند اہم باتیں۔ عید الفطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر اجر رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ حج کی تیاری کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اسلام